علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اب اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. یعنی جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو اب نماز پڑھنے کی تاکید کرو اور اس کو نماز پڑھنے کو کہو. حالانکہ نماز اس پر فرض نہیں ہو گئی ہے، لیکن اس کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے اس سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو. اور پھر فرمایا کہ جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب اس کو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار مارو. اور پھر فرمایا کہ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب ان کے بستر الگ الگ کرو، یعنی ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اب اس حدیث کی روشنی میں ہم کو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت اس کو نماز پڑھنے کا حکم کر دینا چاہیے، اور 7 سال سے پہلے اس کو باقاعدہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی 7 سال سے پہلے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو. ہاں، یہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس کو تاکید کرو کہ نماز کے لیے جائے، اور 7 سال سے پہلے اس کی کوشش نہ کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ 7 سال سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں، حالانکہ اللہ میاں نے ان پر ابھی تک جو ہے نماز کا حکم کرنے کی بھی تاکید نہیں کی، اور یہ نہ ہم ہیں کہ ہم اس کو 7 سال سے پہلے روزہ بھی رکھوا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار اس کو مارو. تو اب مارنے کے متعلق شریعت ہم کو کیا ہدایت دیتی ہے یہ دیکھنا چاہیے. اب یہ تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کس حد تک مار سکتے ہیں. تو شریعت ہم کو یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے وقت ان کو اتنا مار سکتے ہیں کہ ان کے بدن پر نشان نہ آئے. ہم جو ہے ان کو اتنا مار سکتے ہیں کہ وہ مارنے کی وجہ سے زخم نہ ہو جائے، اور پھر بچے کو اتنا مار سکتے ہیں کہ یہ مارنے کی وجہ سے خون نہ نکلے. لیکن آج سب الٹا ہو رہا ہے، بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے. ایک تو والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ بالکل مارنے کی حد ہی کر دیتے ہیں، اور دوسری جگہ والدین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل مارنے کے خلاف ہے کہ اب چاہے بچہ کچھ بھی کرے، چھوٹا بچہ ہے کیا ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے کیا ہو گیا، یہ تو نادان ہے. لیکن ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ بچہ نادان ہے، ہم تو نادان نہیں ہے نا، ہم تو سمجھ بوجھ والے ہیں. ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. تو ہم جو ہے بچوں کے ساتھ رہ کر ہم نادان نہ بنے، بلکہ ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو اب اس کے اندر درمیانی راستہ کون سا ہے؟ تو جو شریعت جو ہے ہم کو اس میں درمیانی راستہ بتاتی ہے کہ جب اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اب اس کو مارنے کی اجازت شریعت دے رہی ہے، لیکن اتنا نہ مارو کہ اس پر جو ہے نہ نشان پڑ جائے اور پھر اس کو تکلیف ہو جائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ جب کسی پر غصہ آ جائے تو اس کو فوراً مت مارو، اور جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اب یہ جو ہے بناوٹی غصہ پیدا کر کے اب اس کو بلا کر مارو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نسخے پر عمل کیا اور یہ نہ دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا. اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم اس کو سمجھاؤ اور پھر دوسری مرتبہ بھی اس کو سمجھاؤ،
اور جب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر آخری سٹیپ یہ ہے کہ تم اس کو ہلکی مار مارو. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات بات پر ٹوکنا یہ بھی بچے کے عداوت کا سبب بن سکتا ہے. اب بچے کی اصلاح کے بجائے اب اس بچے کے دل میں اپنے ماں باپ کے متعلق نفرت پیدا ہو جائے گی. تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ بار بار ٹوکنے سے بھی ہم بچیں. اور پھر اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو 1-2 مرتبہ سمجھا دیں اور پھر بعد میں جب بھی مارے تو یہ جو ہے ہم اس بچے کو ہلکی مار مارے.